خوش آمدید ہر مکتب ہے آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے افسانوی اور غیر افسانوی نثر کا فرق۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے افسانوی اور غیر افسانوی نثر میں کیا فرق ہے۔ یہ بہت اہم ہے، آپ اسے پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادب کیا ہے۔ جب ہم لوگ ادب کو سمجھ لیں گے تو افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کے فرق کو اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ادب کیا ہے۔ ہم لوگ انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رسپیکٹ۔ تو رسپیکٹ کے لیے بھی ادب آتا ہے، جو ہم لوگ گھر میں ہم لوگ عام زندگی میں بہت رسپیکٹ ادب سنتے تھے، پر یہ وہ ادب نہیں ہے۔ اس ادب کا دوسرا مطلب ہے، یہ اصطلاحی معنی میں ہے۔ تو اب اس ادب کا کیا مطلب ہے، آپ اسے پہلے سمجھیے۔ جب انسانی جذبات، خیالات، احساسات، افکار، یہ تمام چیزوں کو الفاظ کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ ادب کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں جب اس کو لکھتے، کتاب کی شکل میں اسے شائع کرتے ہیں، لکھتے ہیں، منظر عام پہ لاتے ہیں، تو یہ ادب کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ابھی آپ جیسے اس میں پڑھیں گے، غالب کی غزلوں یا مزاج کی نظموں کو پڑھیں گے تو یہی سب ادب ہے۔ کتاب جو انسانی جذبات ہے، خیالات ہے، افکار ہے، احساسات ہے، اس کو کتابی شکل دینا ہی ادب ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ادب میں انہی خیالات کو پیش کیے جاتے ہیں جو کہ بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ چلیے، جب آپ ادب کو سمجھتے ہیں افسانوی اور غیر افسانوی کے فرق کو، افسانوی اور غیر افسانوی کی تعریفات، اصناف اور خصوصیات کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے۔ لغت کی رو سے جب ہم لوگ لغت میں دیکھیں گے تو افسانہ کے معنی جو ہے وہ بنائی ہوئی بات، کہانی، درست حال حوال کے ملیں گے۔ اس سے یہ جو فسانہ ہے وہ افسانہ سے مشتق ہے، اور افسانہ کے بھی وہی معنی ہے، یعنی بنائی ہوئی بات، کہانی، سرگزشت وغیرہ کے۔ اب دیکھیے ادب، ہم لوگ افسانہ سمجھ گئے، اب ادب دیکھیں گے۔ اب ادب کے معنی جو ہے شائستگی، تمیز، تہذیب وغیرہ، یہ ادب ہے یہاں پہ۔ جب ہم لوگ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے افسانوی ادب۔ اب دیکھیے اصطلاح میں افسانوی ادب کیا مطلب نکلتا ہے۔ ایسا ادب جس میں قصہ یا کہانی ترتیب، تنظیم، شائستگی سے پیش کی جائے۔ یعنی کہ افسانوی ادب اس ادب کو کہیں گے جس میں قصہ ہو، کہانی ہو، جس کو ترتیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ گویا کہ افسانوی ادب وہ ادب ہے جو قوت متخیلہ کے زور پر وجود میں آتا ہے۔ قوت متخیلہ اسے کہتے ہیں جس سے انسانی ذہن جو ہے وہ انہونے واقعات، خیالات سب کو پیش کرتا ہے۔ قوت متخیلہ اسے کہتے ہیں جیسے آج کل ہم فلم دیکھتے ہیں جس میں ایسی چیزیں دکھاتی ہے جو ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ دادا دادی سے کہانی سنے، حاتم طائی اڑنے والی، اس میں چٹائی ہوتی ہے اور ٹوپی پہن کے آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری کہانیاں جس سے جو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، پر ہمارے ذہن اسے تسلیم نہیں کر پاتی۔ یہ قوت متخیلہ کی بنیاد پر، یعنی سوچنے کی قوت پر، اس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں تخلیق ہوتی ہے۔ افسانوی ادب میں یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی قوت کے زور پر افسانوی ادب موجود میں آتا ہے۔ افسانوی ادب اس ادب کو کہا جا سکتا ہے جس ادب کے تخلیقی عمل میں دنیا کی جیتی جاگتی سچائیاں، ہر طرف کے مسائل، تجربات، شائدات اور احساسات کو قصہ پن اور فن کے تقاضوں کو تکمیل کے ساتھ پیش کی جائے۔ یعنی کہ افسانوی ادب میں جو ہے وہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو جو ہے قصہ پن ظاہر سے بات ہے۔ آپ اوپر میں دیکھ چکے ہیں قصہ کسی کہتے ہیں۔ قصہ یعنی بنائی ہوئی بات کو، تو چیز جس طرح سے ہوئی ہے اسے اس طرح سے پیش نہ کرنا، اس کو تھوڑا اپنے انداز میں، تھوڑا الگ طرح سے پیش کرنا، جس سے ذہن کو لگے ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور افسانوی ادب میں تو جو سب سے پہلے صنف ہے وہ ہے داستان، اور داستان میں تو ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہے جسے ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ پہلے میں بتا چکی ہوں، اڑنے والی چٹائی، غائب ہونے والی ٹوپی، سب چیزیں، تو یہ سب چیزیں افسانوی ادب کے جملے میں آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس میں فرضی واقعات یعنی جھوٹی باتیں اور فرضی کرداروں کا تانا بانا جوڑ کر یا افسانے کے قصے، کہانیاں یا افسانے کے رنگ میں بیان کیا جائے۔ افسانوی ادب کی ہر صنف میں کہانی کی اپنی الگ شناخت ہے۔ قصہ تمام افسانوی ادب کے لیے لازمی ہے۔ یاد رہے، قصہ لازمی ہے، جس کے بغیر افسانوی ادب بے معنی اور بے نیاد ہے۔
اس ایک جز کی وجہ سے افسانوی ادب کی تمام اصناف ایک ہی سلسلے کی الگ الگ کڑیاں نظر آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ افسانوی ادب کی کئی اقسام ہیں، جن میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، ان چاروں میں آپ دیکھیں گے تو ان چاروں میں قصہ موجود ہے، لیکن الگ الگ انداز میں یہ سب قصے، کئی باتیں الگ الگ کڑیاں نظر آتی ہیں۔ کہانی اصناف ادب کی کئی قسموں میں منقسم ہے، مثلا داستان، ناول، ڈرامہ اور مختصر افسانے، یہ سب کہانی کی ہی شکلیں ہیں۔ ایک کے اندر کوئی کہانی یا کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے، لہٰذا اردو ادب کی اصطلاح میں افسانوی ادب کو اس ادب کو کہا جاتا ہے داستان، ناول، افسانہ وغیرہ شامل ہو۔ یہاں تک ہم لوگ افسانوی ادب کی تعریف کو سمجھے۔ افسانوی ادب کی تعریف تو یہ بھی کر سکتے ہیں جو وہ ادب جو قوت متخیلہ کی بنیاد پر کی جائے، یہ آپ سمجھ گئے افسانوی ادب کی تعریف۔ اور دوسری بات یہ بھی بول سکتے ہیں کہ وہ ادب میں داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ آتے ہوں، یہ جو ہے تو افسانوی ادب ہے۔ اس کے دو طرح سے آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اصناف ہے، داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، ان کی تعریفات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اصناف کیا ہے، چند اصولوں کی بنیاد پر الگ الگ جب ہم ان کی شکلوں کو متعین کر دیتے ہیں۔ داستان دیکھیے، داستان کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم ہے۔ اصطلاحی ادب میں وہ کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل، مافوق الفطرت پر ناصر ہو، داستان کہلاتی ہے۔ یعنی کہ داستان جو بہت زیادہ طویل کہانی، اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ ایک مشہور واقعہ یعنی داستان وہ جو بہت زیادہ طویل کہانی ہوتی ہے، بہت زیادہ طویل کہانی۔ اب اس کے طوالت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ ایک بہت مشہور واقعات ہے، ایک داستان کو داستان سنا رہے تھے اور ان کو کہیں جانا تھا، انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ داستان کو سنائیے، اور وہ جہاں داستان چھوڑتے ہیں وہ ہوتا ہے بارات دروازے پہ کھڑی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 10 دنوں کے بعد وہ داستان کو واپس آتے ہیں اور دوست سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں تک سنایا۔ ہر رات کو وہ سناتے ہیں، تو ان کے جو دوست ہے وہ کہتے ہیں اب تک بارات جو ہے دروازے پہ ہی کھڑی ہے۔ تو آپ سوچیے ان 10 دنوں میں بارات کے ہی حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ بہت زیادہ طویل ہوتی ہے، وقت گزاری کے لیے اسے لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس میں مافوق الفطرت عناصر ہے، یعنی کہ وہ عناصر، وہ چیزیں جو ہماری دنیا میں نہیں ہے، اس کو ہم لوگ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، جو ہمارے ذہن کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں، چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ناول کو، دیکھتے ہیں وہ کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ خاص طریقے ترتیب کے ساتھ اپنی تجربات، مشاعرات کہانی کی شکل میں پیش کرے، تو اسے ناول کہتے ہیں۔ یعنی کہ ناول جو ہے داستان سے ذرا سا مختلف ہے۔ ناول داستان سے مختصر ہوتا ہے، داستان میں بہت فطرت عناصر ہوتے ہیں اور اس میں کم ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ تو ڈرامہ وہ کہانی ہے جس میں مختلف کردار اپنے گفتگو اور اپنے عمل کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرامہ سمجھتے ہیں، ڈرامہ ظاہر سی بات ہے، ڈرامہ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ کر کے دکھانا۔ اسٹیج پہ عمل کر کے ہم لوگ جسمانی اعضاء کے ذریعے دکھاتے ہیں تو وہ ڈرامہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد افسانہ کو دیکھیے، وہ مختصر کہانی جس میں انسانی زندگی کے کسی خاص پہلو کو مؤثر اور دلنشین پیرائی میں بیان کیا جائے، وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ فنی لحاظ سے یہ ایک افسانے کے لیے ضروری ہے کہ رمز، ایما، اختصار، تاثر کا حامل ہو، یعنی کہ سب سے طویل داستان، پہلے میں داستان، اس کے بعد ناول، اس کے بعد افسانہ۔ یعنی کہ آپ افسانوں کو ایک نشست میں پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ افسانہ کہانی ہے لیکن اس کی کہانی ایسی ہے کہ جب آپ افسانہ کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس طرح کی بات دنیا میں ہو سکتی ہے۔ آپ کے سامنے ضروری نہیں کہ وہ واقعات ہوا ہو، مگر آپ کا ذہن تسلیم کر لے گا کہ یہ کہانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ افسانوی کے 4 اصناف ہیں جس کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں غیر افسانوی کی طرف۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں غیر افسانوی ادب کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ افسانوی ادب کی دوسری قسم غیر افسانوی ادب ہے۔ تخلیقی عمل میں دنیا کی حقیقت، مسائل، تجربات اور احساسات کو
قصہ پن کے غیر ادب اور فن کے تقاضوں کی طویل کے ساتھ پیش کیا جائے تو ایسے ادب کو غیر افسانوی ادب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ افسانوی ادب میں جو ہے قصہ بہت ضروری ہے، تو ایسے ادب کو غیر افسانوی ادب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ افسانوی ادب میں قصہ بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے غیر افسانوی ادب، یہاں پہ یعنی غیر لگیا، یہ افسانوی ادب سے تھوڑا مختلف ہے۔ یعنی کہ اس میں قصہ پن کی ضرورت نہیں ہے، کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ادب میں، غیر افسانوی ادب میں جو چیز جس طرح ہوئی ہے، آپ کو اس چیز کو اسی طرح لکھنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی کہ آپ کو کچھ اس میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر افسانوی ادب میں قصہ بیان کرنے کے بجائے ادبی زندگی میں درپیش حقیقی واقعات کو اپنے احساسات، اختیار کردہ مخصوص سے صلاحیت کے دائرے میں پیش کرتا ہے۔ سب فرضی واقعات، فرضی کردار کا تانا بانا نہیں ہوتا ہے اور نہ افسانے کے رنگ بیان کیا جاتا ہے۔ غیر افسانوی ادب کی ہر صنف میں کہانی کی جگہ واقعات کی اہمیت ہے، لہذا اردو ادبی اصطلاح میں غیر افسانوی ادب اس ادب کو کہا جاتا ہے جس میں مضمون، خاکہ، طنز و مزاح، سوانح، سفرنامہ وغیرہ اصناف شامل ہو۔ تو غیر افسانوی ادب کی خاصیت یہی ہے کہ غیر افسانوی ادب میں قصہ پن نہیں ہے، اس میں کہانی نہیں ہے، اس میں واقعات ہے۔ یعنی کہ آپ کے سامنے جو چیز جس طرح کی ہو رہی ہے اسی کو پیش کر رہے ہیں، تو واقعات ہے، کہانی نہیں ہے۔ اس میں قصہ پن نہیں دیکھیں گے اور اس میں آپ حقیقی کردار دیکھیں گے، فرضی کردار بالکل نہیں دیکھیں گے۔ یعنی کہ جن، جنات، شہزادہ وغیرہ ایسے علاقے، ایسے لوگ جو ہے ہی نہیں، ایسے کردار آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس غیر افسانوی ادب میں ویسے کردار دیکھیں گے جو دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ سب اس کی خاصیت ہے۔ دوسری طرح سے آپ اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ وہ ادب جس میں خاکہ، طنز و مزاح، سوانح، مضمون، مقالہ یہ سب شامل ہو اسے غیر افسانوی ادب کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں غیر افسانوی ادب جو اصناف ہے ان کے مختصر تعریف کو۔ سب سے پہلے دیکھیے مضمون کو۔ مضمون اس عبارت و اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص بحث پر لکھی جائے، جو کسی خاص عنوان کے تحت لکھی جائے۔ دوسری لفظوں میں مضمون غیر افسانوی ادب کی وہ نثر ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو۔ کسی بھی موضوع پہ، یعنی آپ برسات پہ بناتے ہیں تو برسات کے حوالے سے آپ جو ہے حقیقی انداز میں اس کی ساری اسے بیان کریں گے، مضمون ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے مکتوب جو ہے وہ بھی غیر افسانوی ادب کا بہت عمدہ حصہ ہے۔ اس میں جو ہے ہم لوگ خط لکھتے ہیں اور بہت عمدہ یہ فن ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ لکھ کر دوسرے انسان سے گفتگو کر سکتا ہے، بہت عمدہ ذریعہ ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں سفرنامہ کو۔ سفرنامہ بھی غیر افسانوی کا بہت عمدہ حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کوئی سفر کرتا ہے تو اسے بہت ہی ہنر مندی سے اپنے اسلوب میں لکھتا ہے تو اسے سفرنامہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی سفر پہ گئے ہیں اور آپ وہ ساری واقعات لکھے ہیں جو آپ نے دیکھا، جس چیز کو آپ نے اہم سمجھا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے، تو اس چیز سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں اسے سفرنامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ خاکہ دیکھتے ہیں۔ خاکہ غیر افسانوی نثر کی صنف ہے جس میں انسان کا خاکہ نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ڈرائنگ میں جب نقشہ کھینچا جاتا ہے تو اس میں کلر کے ذریعے اس میں رنگ بھرے جاتے ہیں، لیکن جب ایک ادیب جو ہے خاکہ کھینچتا ہے تو لفظوں سے، یعنی خاکہ کو جو آپ پڑھیں گے، آپ اپنے دوست کا یا جن کا بھی خاکہ لکھ رہے ہیں، جن پڑھے گا اس کا دوست جو ہے اس کے سامنے جیتا جاگتا نظر آئے گا۔ عادت و اعتبار، اس کی ڈھنگ، اس کی ہر چیز، تمام چیزیں جو نظر آئیں گی، تمام چیزیں ان کے بارے میں معلومات ہوگی، وہ ایسا لگے گا جیتا جاگتا نظر آ رہا ہے، ایسا لگے گا کہ آپ نے اس کی تصویر لے لی ہے۔ جس طرح تصویر سے انسان کی پہچان کر لی جاتی ہے، اس طرح خاکہ سے ہی پڑھ کے بھی انسان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ خاکہ ہے، یہ غیر افسانوی صنف کی بہت عمدہ صنف ہے۔ اس کے بعد سوانح عمری کو دیکھتے ہیں۔ سوانح عمری بھی بہت عمدہ صنف ہے۔ اس میں جو ہے ایک انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام معدات کو پیش کیا جاتا ہے۔ سوانح عمری میں غیر افسانوی ادب کی اہم صنف ہے۔ تو اب ہم لوگ سمجھ چکے ہیں غیر افسانوی اور افسانوی میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہو یا کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔
یہ ویڈیو میں نے کسی بچے کے کہنے پہ ہی بنایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی ٹاپک میں ڈاؤٹس ہو تو آپ اس سے کمنٹ کر سکتے ہیں۔